رشد و ہدایت کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ تو خاندان کے جتنے بھی بزرگ رہے الحمدللہ انہوں نے اس مسجد میں امامت اور خطابت کے فرائض انجام دیے۔ یہ بات بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح میرے والد محترم کی آواز بلند اور شخصیت الحمدللہ روبدار تھی، اسی طرح میں اپنے خاندان کے جتنے بزرگ ہیں میرے والد محترم فرمایا کرتے تھے وہ سب کے سب بلند آواز اور روبدار شخصیت روبدار شخصیت اور بلند آواز شخصیت کیوں نہ کہ سب کا تعلق حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضور غوث پاک جب گفتگو فرمائے تو بغیر لاؤڈ اسپیکر کے 70,000 کا مجمع سنے تو آپ خود سوچیں کہ حضور غوث پاک کی اولاد کی شان کیا ہونی چاہیے غوث پاک کے صدقے۔ تو بلند آواز میرے دادا حضور کی تھی، اور میرے والد محترم فرمایا کرتے تھے کہ میرے جد کریم یعنی میرے دادا سید شاہ محی الدین قادری رحمت اللہ تعالی فرماتے ان کی آواز اتنی بلند تھی کہ وہ اگر کسی بلند جگہ پہ کسی کو پکارتے تو پورا گاؤں ان کی آواز سنا کرتا تھا، پورا گاؤں ان کی آواز سنا کرتا تھا۔ تو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے ان بزرگوں کے صدقے میرے والد محترم کو بھی بلند آواز عطا فرمائی۔ آپ کیا سمجھتے ایک پرجوش تقریر کرنے کے بعد اور پھر بغیر لاؤڈ اسپیکر کے نماز پڑھانا، اور یہ نماز یہاں محراب میں ہو اور پیچھے تک میرے والد محترم کی آواز جاتی تھی، پیچھے تک نہیں بلکہ اوپر کی منازل تک بھی میرے والد محترم کی آواز جاتی تھی۔ یہ آسان کام نہیں ہے۔ ایک پرجوش تقریر کرنے کے بعد جتنے خطیب یہاں بیٹھے ہیں آپ ان سے پوچھیں، اس کے بعد بغیر اسپیکر کے نماز پڑھانا یہ واقعتاً ایک بہت مشکل کام ہے۔ لیکن عرصے تک میرے نانا حضور بھی یہاں پہ نماز پڑھاتے رہے اور میرے والد محترم بھی یہاں پہ نماز پڑھاتے رہے۔ میرے دادا حضور پاکستان تشریف لائے تھے، یہیں کراچی میں آرام فرما رہے اور 1964 میں وصال ہوا۔ کورنگی نمبر 1 جو قبرستان ہے بہت مشہور ہے، یہاں پر میرے دادا حضور کی قبر شریفہ الحمدللہ آج بھی موجود ہے۔ 1948 میں اگر آپ تاریخ کا مطالعہ فرمائیں تو بھارت نے حیدرآباد دکن پر غازبانہ قبضہ کیا، اور حیدرآباد دکن میں ایک پولیس ایکشن ہوا۔ وہ پولیس ایکشن لوگ کہتے ہیں لیکن مجھے تو وہ آرمی ایکشن دکھائی دیتا ہے کہ بہت بڑا پولیس ایکشن حیدرآباد دکن کے اندر ہوا۔ اب جب یہ پولیس ایکشن ہوا تو کئی میرے والد محترم فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے خاندان کے بزرگوں اور خواتین نے اس پولیس ایکشن میں جام شہادت نوش کیا۔ فرمایا کرتے تھے بڑا نازک وقت تھا، مسلمانوں کو کاٹا جا رہا تھا، مسلمانوں کو زندہ جلایا جا رہا تھا، خواتین کی عزتیں لوٹی جا رہی تھی۔ جیسا کہ آج آپ برما کے حالات کو دیکھیں کہ جو برما میں آج ہو رہا بالکل ایسا ہی حیدرآباد دکن میں ہوا، کیونکہ حیدرآباد دکن ایک اپنی ریاست تھی، ایک اپنا نظام تھا، لیکن اس پر قبضہ کیا گیا اور لوگوں کو کاٹا اور پیٹا گیا۔ تو والد محترم فرمایا کرتے تھے کہ بڑا نازک وقت تھا، تو میرے والد محترم نے اور والدہ محترمہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں یہاں سے ہجرت کرنی چاہیے، کیونکہ سنا ہے کہ ایک ملک پاکستان بن رہا ہے اور یہاں پر نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نافذ ہوگا اور پاکستان کے اندر سارے پاک لوگ موجود ہوں گے۔ تو میرے والد محترم فرمایا کرتے تھے کہ میں اس وقت بہت چھوٹا تھا اور ہم نے پھر وہاں حیدرآباد دکن سے ہجرت کی اور پاکستان یہاں کراچی تشریف لے آئے۔ میرے والد محترم کا ننیال یہ فاروقی ننیال ہے، یعنی میری دادی کا تعلق حضور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے، اور واقعتاً میں نے اپنی دادی کو ہر معاملے میں بہت مضبوط دیکھا، ہر معاملے میں بہت مضبوط دیکھا۔ یقیناً حضور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون موجود
یہی وجہ ہے کہ وہ کسی بھی معاملے میں نہیں گھبرائی، کسی بھی معاملے میں وہ پیچھے نہیں ہٹی۔ اور آپ ذرا سوچے تو صحیح کہ شاہ تراب الحق جیسا بیٹا انہوں نے تربیت کر کے اہل سنت والجماعت کو عطا فرمایا، الحمدللہ۔ میری دادی، آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں شیخ الاسلام حضرت علامہ مولانا انوار اللہ فاروقی، یہ ذرا آپ سرچ کریں انٹرنیٹ پر، شیخ الاسلام حضرت علامہ مولانا انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ تعالی۔ ان کا مزار شریف میں نے دیکھا کہ جامع نظامیہ حیدرآباد دکن میں ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے، اس کے بیچ میں حضور انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ تعالی کا مزار شریف موجود ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں تاریخی بات کہ واقعی آپ کہیں کہ یہ تو بڑی شاندار بات ہے، یہ پورا حیدرآباد دکن انوار اللہ فاروقی صاحب کو شیخ الاسلام کہتا ہے۔ صرف حیدرآباد دکن ہی نہیں، ہندوستان کے اکابر علماء کرام حضور انوار اللہ فاروقی صاحب رحمۃ اللہ تعالی کو شیخ الاسلام کہتے ہیں۔ آپ ذرا انٹرنیٹ پہ سرچ کریں کہ کئی کتابوں کے مصنف حضرت علامہ مولانا انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ تعالی۔ اچھا، انوار اللہ فاروقی جو آج شیخ الاسلام کے نام سے چمک رہے ہیں، ان کو علم پڑھانے والے کون ہیں آپ کو پتا ہے؟ ان کو کتابیں پڑھانے والی، کچھ کتابیں پڑھانے والی شخصیت میرے نانا حضور حضرت علامہ قاری محمد مصلح الدین صدیقی رحمت اللہ تعالی کے والد محترم ہیں کہ آپ نے شیخ الاسلام کو کچھ کتابیں تعلیم فرمائی۔ جس وقت میرے والد محترم پاکستان تشریف لائے تو فرمایا کرتے تھے بڑا کڑا وقت تھا، پورا خاندان تتر بتر ہو گیا تھا، کیونکہ معاملات ہی ہندوستان کے اندر حیدرآباد دکن میں ایسے کر دیے گئے تھے کہ پورا کا پورا خاندان تتر بتر ہو چکا تھا۔ کچھ خبر نہیں تھی کہ کون زندہ ہے اور کس نے جام شہادت کو نوش فرمایا، بلکہ یہاں تک فرمایا کرتے تھے کہ تمہارے نانا حضرت علامہ قاری محمد مصلح الدین صدیقی رحمۃ اللہ تعالی ہمارے گھر والوں کو پاکستان آنے کے بعد 3 سال تک تلاش کرتے رہے، 3 سال تک تلاش کرتے رہے، اور 3 سال کی تلاش کے بعد پھر میرے والد محترم کے والدین کی اور حضرت علامہ قاری محمد مصلح الدین صدیقی رحمۃ اللہ تعالی کی ملاقات ہوتی ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیسا وقت ہوگا اور کس طرح سے انہوں نے ہندوستان سے ہجرت کی ہوگی۔ میرے والد محترم نے ابتدائی تعلیم مدرسہ تحتانیہ دودھ بولی، اب وہاں پر نام بھی بڑے عجیب و غریب ہے ہندوستان میں دیکھتا ہوں، تو یہ دودھ بولی ایک جگہ ہے، یہ بیرونی دروازہ ہے جامعہ نظامیہ حیدرآباد دکن کے سامنے، یہ درسگاہ موجود تھی، تو یہاں پر میرے والد محترم نے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ پاکستان آنے کے بعد فیض عام ہائی اسکول جو پی آئی وی کالونی میں ہے، پھر یہاں پر میرے والد محترم نے تعلیم حاصل کی۔ 1961 میں کراچی پورٹ ٹرسٹ میں ملازمت اختیار کی اور اسی وقت الحمدللہ درس نظامی کی تعلیم میں مشغول ہو گئے۔ یہی وقت تھا کہ جس میں درس نظامی کی تعلیم میں مشغول ہو گئے، اور میرے والد محترم فرمایا کرتے تھے کہ میں درس نظامی بھی پڑھتا اور میں پورٹرس کی جو مسجد ہے اس میں نماز بھی پڑھایا کرتا تھا اور خطابت بھی کیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ فرماتے کہ کراچی پورٹرس سے روزانہ سائیکل پر میں سوار ہو کر آخن مسجد آتا اور تمہارے نانا حضرت علامہ قاری محمد مصلح الدین صدیقی رحمت اللہ تعالی سے میں کتابیں پڑھا کرتا تھا۔ پھر والد محترم نے باقاعدہ دارالعلوم امجدیہ میں داخلہ لیا، لیکن زیادہ تر اسباب میرے نانا حضور حضرت علامہ قاری محمد مصلح الدین صدیقی رحمت اللہ تعالی سے پڑھے، اور 1968 میں سند حدیث باقاعدہ حضرت علامہ مولانا عبد المصطفیٰ صاحب الازہری رحمت اللہ تعالی نے میرے والد محترم کو عطا فرمایا۔ دوران طالب علمی ظاہر سی بات ہے، ہر انسان کا ایک دور ہے، بچپن ہے، لڑکپن ہے، جوانی ہے، پھر بڑھاپا ہے۔ دوران طالب علمی میرے والد محترم نے پہلوانی بھی کی،
देसी कुश्ती भी वो लड़ा करते थे, वेट लिफ्टिंग भी की, बॉडी बिल्डिंग का भी बड़ा शौक था। और ये मैं आपको बताऊं कि बॉडी बिल्डिंग में मेरे वालिद मोहतरम ने मिस्र जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने कुश्ती लड़ी, अकाबिर बुजुर्गान दीन ने कुश्ती लड़ी। और मेरे वालिद मोहतरम आखिरी वक्त में फरमाया करते थे कि वो जो मेहनत मैंने की, कसरत